جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے۔ تاج شریعت سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ دیوبندی وہابی حضرات جو اصل میں دیو کی بندگی کرنے والے ہیں، ہمیشہ اہل سنت والجماعت کے خلاف باتیں بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ان کی گفتگو کا مقصد کچھ اور نہیں بلکہ بلا تحقیق و بنیاد اہل سنت کے عقائد پر حملہ کرنا ہوتا ہے۔ تو آج ہم بھی ان کے اعتراضات کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیتے ہیں اور آپ سب کے سامنے حقائق کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیں پہلے ان دیوبندی صاحب کی ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ان کے اعتراض کو سمجھ سکیں۔ میں پرسنلی یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی مسلک کے خلاف یا کسی شخص کے خلاف کوئی ویڈیو بناؤں، لیکن یہ ہمارے جو میٹھے میٹھے بھائی ہیں، آپ سمجھ گئے ہوंگے میٹھے میٹھے بھائی میں کس کو کہہ رہا ہوں، یہ ہمیشہ ہمیں اور ہمارے علماء کی صحیح ویڈیوز کو، صحیح باتوں کو لے کر سوشل میڈیا پر غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، ان کی شکلیں بگاڑ کر پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ صاف فرما رہے ہیں کہ وہ کسی مسلک کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی اکثر ویڈیو میں اہل سنت والجماعت کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دعویٰ تو یہ احترام اصول کا کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کی حقیقت یہ ہے کہ ان کی گفتگو کا زیادہ تر حصہ ہمارے عقائد کو نشانہ بنانے میں گزرتا ہے۔ دوسری بات فرما رہے ہیں یہ ہمارے علماء کی باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور ہم پر الزام لگاتے ہیں، حالانکہ کسی ایک بریلوی عالم کا حوالہ لے آئیں جس نے جھوٹ کو حق بنا کر کے پیش کیا ہو۔ یہ دیوبندی حضرات خود اپنے ہی جھوٹ میں الجھے ہیں اور اس کی حقیقت سے ہر اہل واقف ہے۔ اب ذرا ان کے دعووں اور حقیقت میں فرق دیکھتے ہیں کہ جھوٹ دراصل ہم ان پر بولتے ہیں یا ہم پر بولتے ہیں۔ ہم نے کہا نا کہ پوری دنیا کے اندر ایک بریلوی عالم ایسا لے آؤ کہ جس نے جھوٹ کو حقیقت بنا کر کے پیش کیا ہو، ہے نا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مر جاؤ گے سر پٹک کے، لیکن ایک عالم کے جو ہے نا ثبوت نہیں دے سکتے کہ اس نے جھوٹ کو سچ کہہ کر کے پیش کیا ہو۔ بہرحال آئیے ہم یہ حوالہ دیکھیے، انہی کی حقیقت ان کو دکھاتے ہیں کہ واقعی جھوٹ کون بولتا ہے۔ لیکن یہ جھوٹ کی بات کرتے ہیں نا، یہ ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام رکھا گیا علماء اہل سنت سے روح اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فریاد۔ حالانکہ اگر حقیقت کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ایک کتاب کوئی بھی دیوبندی اس کو جھٹلا نہیں سکتا اور کوئی اس کو ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ یہ بریلویوں کی طرف سے لکھی گئی کتاب ہے۔ لیکن کیا لکھا ہے؟ نام لکھا ہے علماء اہل سنت سے روح اعلیٰ حضرت کی فریاد۔ اب دیکھیں اس میں مکاری کی گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، چوری کرنے کے لیے کم سے کم عقل تو ہونا چاہیے، لیکن عقل ہوگی کہاں سے؟ ان کا عقیدہ تو ظاہر سی بات ہے ویسا ہی ہے گھوڑے کے گدھے کے عضو تناسل کی طرح۔ دیکھیں انہوں نے کیا اس میں مکاری کی۔ نیچے لکھا ہے نتیجہ فکر، پھر اس میں مصنف کا نام کیا لکھا ہے؟ سید ظہیر الدین خان قادری برکاتی نوری رضوی، ہے نا۔ اب دیکھیں اس میں کتنی انہوں نے جو ہے نا وہ مکاریاں کی، گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ اس میں کیا فرق ہے، کہاں پہ انہوں نے چوری کی ہے؟ دیکھتے ہیں آپ کی ذہنیت کہاں تک جاتی ہے۔ مصنف کا نام لکھا ہے سید ظہیر الدین خان قادری برکاتی رضوی۔ گھمڑوں کو یہی نہیں پتا جو سید ہوتا ہے وہ خان کہاں سے ہو گیا۔ سید ظہیر الدین خان قادری برکاتی نوری رضوی، نوری بھی ہے، رضوی بھی ہے اور برکاتی سلسلے سے مرید بھی ہے نا۔ سید ظہیر الدین خان قادری رضوی برکاتی نوری فلانا ڈھمکانا۔ تب کی دنیا میں کوئی ایسا مصنف پیدا ہی نہیں ہوا، شاید ہو سکتا ہے کبھی ہو جائے۔ ابھی تک تو 2024 چل رہی ہے، 25 آنے والی ہے، ابھی تک تو شاید اس کتاب کا مصنف پیدا ہی نہیں ہوا۔ شاید اس نے پہلے ہی یہ کتاب لکھ کر کے بھیج دی اور پہلے ہی فریاد کر دی، اور اس کتاب کے اندر کیسی کیسی عبارتیں لکھی گئی ہیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ پہلے صفحے پر کتاب کے نام میں ہی پکڑی گئی ان کی چوری، اور اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتے یہ، اور باتیں کرتے ہیں کہ جناب ہمارے علماء پر توڑ مروڑ کر کے باتیں جو ہے نا پیش کی جاتی ہے۔ ناظرین دیکھا آپ نے، یہ ہیں ان کے بڑے بلکہ سڑے سڑے علماء کیسی مکاریاں کرتے ہیں اور جھوٹ بول کر اہل حق کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کے گھر کا حال، اور چلے ہیں ہماری بات کرنے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ حضرات ہمارے سرکاروں اور اولیاء اللہ کے متعلق کیسی باتیں کرتے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔
اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ کتے ہیں، اور یہ کتے نہیں، یہ اعلیٰ نسل کے کتے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس بات پر ان کو مرچی نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ یہ بات ان کے خود مجدد نے کہی ہے۔ کتاب کا نام ہے انوار رضا، اس کے صفحہ نمبر 238 پر جب ان کے مجدد کے مرشد نے یہ کہا کہ ہمیں ہمارے خانقاہ کے لیے جو ہے کتے کی ضرورت ہے، تو ان کا مجدد خود خانقاہ کے اندر 2 کتے لے کر کے گیا، اور وہاں پہ یہ کہا کہ یہ کتے آپ کا کام کاج بھی کریں گے اور خانقاہ کی دیکھ بھال بھی کریں گے۔ پھر اس کے اندر لکھا ہوا ہے کتے کون تھے؟ یہ کتے امام احمد رضا کے دونوں بیٹے تھے۔ تو جب ان کے امام نے اپنے لونڈوں کے لیے کتے کہا اور اعلیٰ نسل کے کتے کہا تو یہ ان کی روحانی اولاد ہے۔ تو جو کتے کا کام کیا ہوتا ہے؟ بھونکنا۔ تو جب دلائل سے ہمیں اور ہمارے علماء کو جواب نہیں دے سکتے ہیں تو یہ کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت سرکار کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جناب، طنز کے طور پر، برا لگنے کے طور پر، کہ جناب کتا کہہ دیا تو برا لگ جائے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے سرکاروں کے دربار کے دربان ہونے پر فخر ہے۔ ہاں، ہم اپنے اکابرین کے در کے کتے ہونے پر بھی فخر کرتے ہیں، کیونکہ کتے کا کام اپنے مالک کی وفاداری کرنا اور رکھوالی کرنا ہوتا ہے۔ تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یہ ہے ہمارا تعارف اور ہمارے عقیدے کا مختصر بیان۔ اب آتے ہیں ان کے اپنے عقیدے اور طرز عمل کی طرف بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ان دیوبندی حضرات کا کردار کیسا ہے؟ یہ وفادار ہیں یا غدار ہیں؟ ذرا ان کے اپنے گھر کی کتابوں کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کردار کس قدر مختلف ہے۔ بہرحال یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ کتے کا کام وفاداری کرنا ہوتا ہے اور گدھے اور خنزیر کا کام کیا کرنا ہوتا ہے۔ ذرا آئیے اس کتاب سے ملاحظہ کرتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں ان کی کتاب میں کیا لکھا ہے، آئیے ملاحظہ کریے، دیکھتے ہیں کیسا عقیدہ ہے ان کا۔ دیکھیں یہ کتاب ہے خطبات الرشید، جلد اول۔ اس کے لکھنے والے مصنف ہیں ان کے دیوبندیوں کے مفتی اعظم حضرت اقدس مفتی رشید احمد معاذ اللہ۔ کیا لکھتے ہیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 310 پر؟ لکھتے ہیں ایک دن ہم فتح باغ سے تفریح کے بعد واپس آ رہے تھے، سامنے سے ایک گدھا گاڑی دکھائی دی جس میں 2 گدھے لگے ہوئے تھے، دونوں دور ہی سے زور زور سے چیخنے لگے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ گدھے تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم بھی ہماری طرح گدھے ہی ہو، اس لیے کہ گدھا عموماً اس وقت ریگتا ہے جب اسے کوئی دوسرا گدھا نظر آتا ہے، یعنی کہ جی ہمیں دیکھ کر کے جو ہے نا وہ ریگ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ان کی نظر میں ہم گدھے ہی ہیں۔ تو کیا کہتا ہے جب دوسرا گدھا نظر آتا ہے تبھی چلاتا ہے، لہٰذا ذرا اپنا محاسبہ اور توبہ و استغفار کر کے انسان بننے کی کوشش کریں۔ تو جناب سارے دیوبندی اس قول کے مطابق اپنے آپ کو کب انسان بننے کی کوشش کریں گے، کب توبہ استغفار کریں گے، کب اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے، کب گدھے پن سے توبہ کریں گے؟ ابھی انسان بن جاؤ، گدھا مت بنو۔ جناب دیو کی بندگی کرنے والے دیوبندی صاحب، یہ ہے آپ کے اپنے علماء کا حال۔ اپنی حقیقت کو سامنے رکھیے اور دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کیجیے۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ حضرات اتنی آسانی سے اپنی روش نہیں بدلیں گے، کیونکہ ان کا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ جب چاہے بدل سکتا ہے۔ ان کے کچھ حوالہ جات تو ایسے ہیں کہ ان پر گفتگو کرنا بھی ادب کے خلاف ہے، مگر ضرورتاً ان کا ذکر کیے دیتے ہیں تاکہ حقیقت سب کے سامنے آ جائے۔ دیکھیں یہ کتاب ہے ملفوظات حکیم الامت، اس کی جلد نمبر 3۔ لکھنے والے جو ہے نا یہ حکیم الامت ان کے جناب اشرف علی تھانوی کے ملفوظ ہیں۔ اس میں کیا لکھتے ہیں؟ عوام کے عقیدے کی بالکل ایسی حالت ہے کہ جیسے گدھے کا عضو مخصوص بڑھے تو بڑھتا ہی چلا جائے اور جب غائب ہو تو بالکل پتہ ہی نہیں۔ واقعی عجیب مثال ہے نا؟ یہ کتنی عجیب مثال ہے، یہ اس کے صفحہ نمبر 255 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ معاذ اللہ، دیکھیں یہ ہے ان کے عقائد کی حالت۔ گھوڑے کے عضو تناسل کی مثال دی گئی ہے، یہ ہے ان کا علمی اور فکری معیار۔ آخر میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اور ہماری گفتگو پسند آئی ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دیوبندیوں کی حقیقت سے سب آگاہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچائی پر قائم رکھے اور ہمیں دین کی درست فہم عطا فرمائے۔